ہے کہ نہیں ہے. سو واٹ آئی مین ٹو سے از انٹرنیٹ ایک یوٹیلیٹی بن چکا ہے. انٹرنیٹ سروسز ایک یوٹیلیٹی سروس بن گئی ہے. دس از نیسیسٹی. لوگ یہ کہتے ہیں کھانا روٹی کپڑا مکان وائی فائی. یس اب یس تو یس لوگوں نے یس. میسلو ہیرارکی نیڈ کے اندر کے نیچے وائی فائی کنیکٹیوٹی کو رکھ دیا ہے. وہ منتھلی ایکسپینسز میں سب سے نیچے وہ وائی فائی کی اچھا فیس لکھی یہ ہوتی ہے. دیکھیں اربن ایریاز کو انٹرنیٹ پھر بھی قدرن بہتر طریقے سے مل رہا ہے, لیکن رورل ایریاز کے حالات بہت زیادہ خراب ہے. اچھا جس سٹی میں بیٹھے ہوئے آپ شو کر رہے ہو اسامہ صاحب, یہ کراچی, یہاں پہ تو بیوٹیفیکیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہاں آپ ہاں روڈ پہ نکلے آپ کو فائبر آپٹک اور اربوں روپے کی فائبر آپٹک ڈپلوائے ملے گی, اور وہ یوز بھی نہیں ہو رہی ہے, اور جس پرووائڈر کی اس کو یاد بھی نہیں کہ یہ فائبر آپٹک میرا ہے, وہ کٹا ہوا ہے. تو پھر کے الیکٹرک جیسی کمپنیز نے, کیونکہ ایک ہیزرڈ بن گیا تھا, بہت زیادہ بارشوں میں لوگوں کی جانیں جا رہی تھی, تو کے الیکٹرک نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرا. آپ کو شاید وہ دن بھی یاد ہوگا کہ پورے کراچی کے اے ٹی ایم ڈاؤن ہو گئے بارشوں کے بعد. پورے کراچی کے لوگ ان کنیکٹ ہو گئے. ہاں. کیوں ہو گئے؟ یہ بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہوئے. لاسٹ مائل پہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ایک گھر میں ایک انٹرنیٹ والے نے آپ کو انٹرنیٹ تو پرووائڈ کر دیا, لیکن آپ نے اپنے گھر کے اندر جو ڈیوائس لگائی ہوئی, یو آر ناٹ دیٹ مچ ٹیکنیکلی کیپیبل کہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے. یہاں پہ بھی ایک ڈیڈ زون کریٹ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی 180 ملین, یہ آفیشیل نمبرز بتا رہا ہوں سر, 180 ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان پاکستان. آپ کے ملک میں. آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ اس میں سے ایکٹیو سبسکرائبرز کتنے ہیں, اور ان ایکٹیو سبسکرائبرز کی ایوریج ڈیٹا اسپیڈ کیا ہے, یعنی اس کو آن این ایوریج کتنی انٹرنیٹ اسپیڈ ملی ہے. آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے, آپ یہاں سے کوئٹہ چلے جائیں, کوئٹہ میں انٹرنیٹ پراپر نہیں ہے بس. ٹیلی ڈینسٹی بہت بڑی ہے, جگہ بہت بڑی ہے, یوزر بہت زیادہ ہے, لیکن لوگ 3G 4G صحیح سے استعمال نہیں کر سکتے. آپ ذرا رورل سائڈ پہ جائیں, آپ جائیں حالہ جہانیہ, وہاں کے لوگ ان کنیکٹڈ ہیں. آپ مٹیاری چلے جائیں, انٹرنیٹ کی اسپیڈ آپ کو نہیں ملے گی. تو اب فری لانسر تو بھائی ڈیجیٹل مزدور ہے نا, وہ تو کہیں پہ بھی بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. کسی بھی فری لانسر سے اس کا تعلق پوچھا جاتا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے آپ کس کنٹری سے ہیں, اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کس قصبے, کس کالونی, کس گاؤں سے ہیں. تو ان گاؤں کا آپ کیا کریں گے. اچھا کمپنیز انویسٹمنٹ کریں, یہ میں نام نہیں لوں گا کسی پرووائڈر کا, تو ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ان کے کسٹمر, ہم نے انہیں کہا کہ یار یہاں پہ آپ لوگوں کی سروسز بالکل ٹھیک نہیں چلتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سے ڈیموگرافکس ایریا شیئر کریں. یوسف صاحب ہم نے ان کو وہ ایریا مینشن کرایا, اپنے ٹیم ممبر الائن کرا کہ یار آپ جاؤ ذرا فیزیبلٹی ٹیسٹنگ وہاں پہ لو. وہ بندہ وہاں گیا ہے سر, تو رپورٹ میں پتہ کیا لکھا ہوا آتا ہے کہ یار وہاں پہ ہمارے پاس اس ایریا میں اتنے ایکٹیو سبسکرائبرز نہیں ہیں کہ تو اس لیے ہم نے اس اتنا انٹرنیٹ پرٹیکولر دیا. ٹاور کے اوپر ہم بینڈ وتھ کو انکریز کریں اور اس کو پاور ریسورسز ملٹیپل وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کریں. میں نے کہا جی یہ آپ نے جو جملہ بولا مجھے سمجھ نہیں آیا, ذرا اردو میں بتائیں. تو جی وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں اس ٹاور میں یو پی ایس نہیں لگا ہوا, جنریشن کا کوئی بیک اپ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس اتنے ایکٹیو سبسکرائبرز نہیں ہیں. اب پرووائڈر کیا کرے, پرووائڈر بیچارے کو لائسنس فی بھی دینی ہے, پرووائڈر ٹیکس میں بھی پھنسا ہوا ہے, اور پرووائڈر کو جدت بھی لے کے آنی ہے اپنے سسٹم میں, تو وہ نیو لائسنس پہ بھی انویسٹ کرے گا. آپ خواب دیکھ رہے ہیں جی 5G کے, ابھی نہ دیکھیں. یہ تو ہم تو پچھلے 1 سال سے بات کہہ رہے ہیں, آپ ابھی 5G کے خواب نہ دیکھیں, کیونکہ آپ کے ملک میں 4G صحیح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے, ٹیلی ڈینسٹی کوریج نہیں ہے, لوگوں کے پاس سگنلز نہیں ہے. آپ ندیا کے لیے چلے جائیں, ایک پرووائڈر کے سگنلز آپ کو ملیں گے, وہ بھی کہیں کہیں. سو یو آر ان کنیکٹڈ. اچھا اب ذرا بات کرتے ہیں تصویر کے دوسرے لوگ کی. آپ یو ایس جائیں, کولوراڈو, ڈینور, کتنی برف پڑتی ہے سب کو پتا ہے. وہاں پہ ناردرن ایریاز میں کاؤنٹ ہوتا ہے, ہر گھر کے اندر آپ کو کم سے کم 1G انٹرنیٹ ملے گا. پرابلم ہے یہاں پہ پرائسنگ کی, پرابلم ہے یہاں پہ لوگوں کو ڈفرینس نہیں پتا, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈیڈیکیٹڈ انٹرنیٹ اینڈ شیئرڈ انٹرنیٹ. مونوپلی کا مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں مونوپلی تو نہیں ہے یہاں پہ, آپ کو ہر ایریا میں 3 انٹرنیٹ پرووائڈرز تو مل جائیں گے, 3 سے 4 انٹرنیٹ پرووائڈرز تو مل جائیں گے. مونوپلی تو نہیں ہے, اور پاکستان کے پاس بیک اپ میں بہت اچھا انٹرنیٹ موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم مڈل اور لاسٹ مائل سروسز کے اوپر بہت زیادہ مار کھا رہے ہیں, جس کے بیاف پہ ہم نے ایز این اسپاٹ کو میں سروس ڈیزائن کری, جسے آپ مینج نیٹ ورک سروس کہتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں, اگر آپ ایک کارپوریٹ اور آپ ہم سے کنیکٹڈ ہیں, تو ہم تو یہ کہتے ہیں جی آپ نے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں بنانا. آپ کسی کو بدنام نہ کریں نا, رکھ کے آپ اس کو 30,000 روپے سیلری دے رہے ہیں اور آپ 200 لوگوں کے اس سے سسٹم تو آپ نہ رکھیں. آپ کی ساری ذمہ داری ہماری, ہم دیکھیں گے. یہاں ہم نے ایک ماسٹر لیول کا نیٹ ورک آپریشن سینٹر بنایا ہوا ہے,
Data center? ہاں ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم آپ کو پرویکٹیولی بتا رہے ہوتے ہیں. پلس کیونکہ یہ پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار اگر ایک انٹرنیٹ بند ہو گیا تو دوسرے کا کیا ہوگا, تو ہم آپ کو ایکٹیو بیک اپ پرووائڈ کرتے ہیں سیم کیپیسٹی کے. ہم آپ کو 3 فائبر آپٹکس دیں گے سیم نیٹ ورک کی, اگر ایک کٹ ہوگی تو آپ آٹومیٹکلی دوسرے پہ شفٹ ہو جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور بیک اینڈ پہ ہماری ٹیم موبلائز ہو کے اس پرائمری کنیکشن کو سالو واو کر دے گی. واو. تو یہ ایک لاسٹ اور مڈل مائل کا ہم نے سولوشن ڈرائیو کرا, الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی اور لوگوں کو یہ سروس بہت پسند آئی. تو سارا پرابلم یہاں پہ ٹیکنیکل کیپیبلٹیز کا ہے.